جواد باقر۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبروں کی تفصیلات۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ ہزارہ کمیونٹی کے تمام مطالبات تسلیم کر چکے، آپ شہداء کی تدفین کریں، آج ہی کوئٹہ آ جاؤں گا۔ اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ وزیر اعظم کے آنے سے مشروط کر کے بلیک میل نہیں کیا جا سکتا۔ 2.5 سالوں سے ڈاکوؤں کا ٹولہ حکومت کو بلیک میل کر رہا ہے۔ دیکھیں، اس ہمارے ملک میں جو ہزارہ کمیونٹی کے لوگ ہیں، شاید سب سے زیادہ ظلم ان کے اوپر ہوا ہے۔ ان کو ٹارگٹ کیا گیا، اور خاص طور پہ پچھلے 20 سال میں 9/11 کے بعد ان کے اوپر جس طرح کی دہشت گردی کی گئی اور جس طرح کی ظلم کیا گیا، قتل کیا گیا ان لوگوں کو، کسی اور کمیونٹی کے اوپر اس طرح کا ہمیں پہلے سے آئیڈیا تو تھا کہ یہ جو ہوا ہے مچھ کے اندر، اور جب یہ ہوا تو میں نے سیدھا اپنے انٹیریئر منسٹر کو بھیجا کوئٹہ، اور انہوں نے بڑی انٹریکشن کیا۔ پھر میں نے اپنے 2 فیڈرل منسٹرز کو بھیجا، اور ان کو ہزارہ کمیونٹی کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ گورنمنٹ پوری طرح ان کے ساتھ کھڑی ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے، مجھے خاص طور پہ پتہ ہے کہ ان کے اوپر کس طرح کے پیچھے ظلم ہوئے ہیں۔ اور میں نے ان کو ایشورٹی دی کہ ہم ان کی ہر قسم کی جو بیچارے لوائقین ہیں، اب ان کے گھروں میں جو کمانے والے تھے وہ مار دیے انہوں نے، تو اب میں نے ان کو ایشورٹی دی کہ ہم ان کو پوری طرح کمپنسیٹ بھی کریں گے، ان کا ہم پوری طرح دھیان بھی رکھیں گے۔ تو کل تک سب ڈیمانڈز مان چکے ہیں، جو بھی ڈیمانڈز انہوں نے کی ہم سب مان چکے ہیں۔ ان کی ایک یہ ڈیمانڈ ہے کہ جی پرائم منسٹر آئے تو پھر ہم لاشوں کو دفنائیں گے۔ میں نے ان کو میسج پہنچائی ہے کہ دیکھیں، جب سب ڈیمانڈز بھی آپ کی مان لی ہیں تو یہ ڈیمانڈ کرنا کہ ہم دفنائیں گے نہیں جب تک پرائم منسٹر آئے نہ، یہ کسی بھی ملک کے پرائم منسٹر کو اس طرح کی بلیک میل نہیں کرتے، کیونکہ یہ ایک ملک کا جو پرائم منسٹر تھا۔ اور اب خبر یہ ہے کہ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ تدفین ہو جائے تو وزیر اعظم کوئٹہ جانے کے لیے تیار ہیں۔ ہزارہ برادری کے مطالبات پر کام شروع کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شیخ رشید کا کہنا تھا کہ میتیں سب کی سانجھی ہیں، شہداء کی تدفین پر مذاکرات ہو رہے ہیں۔ دیکھیں، ایک ان کا معاملہ جو ہے وہ نہ میرے اختیار میں ہے، وہ بلوچستان گورنمنٹ کا خاتمہ چاہتے ہیں، وہ کیسے میں انٹیریئر منسٹر ہو کے، باقی ان کے سارے مطالبے مان لیے گئے اور جے آئی ٹی بن گئی ہے۔ آپ نے بہت اچھا سوال کیا کاشف، کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہاں ڈی سی کو، ڈی پی او کو، ساری انتظامیہ کو معطل کر دیا گیا ہے، جو ان کے ڈیمانڈ ہیں ان پہ کام کرنا شروع کر دیا گیا ہے۔ صرف بعض لوگ اس کو پولیٹیکل ایشو بنانا چاہتے ہیں۔ میتیں سانجھی ہیں سب کی، جنازے سانجھے ہیں سب کے، رکعت کا ہو یا 5 رکعت کا ہو، یہ بات کا مسئلہ ہے، لیکن سانجھے ہیں سب میتیں، اور تدفین کے ساتھ ہی تدفین کے عمل میں ہی پرائم منسٹر وہاں موجود۔ ایک طرف وفاقی وزیر داخلہ تو دوسری جانب مریم نواز کہتی ہیں کہ ہزارہ برادری کچھ نہیں مانگ رہی، وہ چاہتے ہیں کہ ان کے سروں پر شفقت کا ہاتھ رکھا جائے۔ مریم نواز نے کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایک چھوٹی سی بچی صرف یہ کہہ رہی تھی کہ آپ آ جائیں تاکہ ہم شہداء کو دفنا دیں۔ پوری قوم سوگ کی حالت میں ہے، ہزارہ برادری کے درد کو محسوس کیا ہے۔ متاثرین سے ملاقات میں جو مناظر دیکھے ان سے دل دہل گیا۔ جو مناظر میں نے کل دیکھے میرا دل دہل گیا۔ کوئی وہاں پر ایسا، وہ جو کان کن شہید ہوئے ہیں، محنت کش تھے بیچارے، کئی 100 فٹ، کئی 100 میٹر زمین کے نیچے جا کے اور کانوں کے اندر جا کر انہوں نے اپنی روزی جس طرح وہ کماتے تھے، جس طرح بے دردی سے اور بے رحمانہ طریقے سے جس طرح ان کے گلے کاٹے گئے، بہت بڑی ہیومن ٹریجڈی ہے۔ اور جب میں ان کے خاندانوں سے وہاں پر ملی، ان کی خواتین سے ملی جو لاشیں اور تابوت اپنے سامنے اپنے پیاروں کے رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے، مائیں تھیں، بہنیں تھیں، بیٹیاں تھیں، بزرگ تھے، بچے تھے، کسی کا بھائی قتل ہو گیا، کسی کا بیٹا قتل ہو گیا، کسی کی ایک گھر کے کئی افراد قتل ہو گئے، اور میں یقین کرے وہاں پر ہر خاندان جو ہے وہ غم کی ایک بہت بڑی کہانی ہے، اور جو میرے ساتھ گلے لگ کے وہ رو رہی تھیں اور اپنے دکھ وہ بیان کر رہی تھیں، بالکل یقین مانے کہ نہ میرے پاس وہ الفاظ ہیں کہ میں
बता सकूं कि उस वक्त मेरे जज्बात क्या थे। मैंने सुबह वो स्टेटमेंट सुना कि मैं ब्लैकमेलिंग में नहीं आऊंगा और मुझे कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता, आप अपने मुर्दों को दफनाएं तो मैं आपके पास वापस आऊं। मैं रह नहीं सकी ये कौम से बात किए बगैर। मेरे पास तो अभी भी वो अल्फाज नहीं है कि मैं कहाँ से शुरू करूं इस बेहिसी और जो इंसानियत से आरी जो आज बातें की हैं उन्होंने, ये मैं कहाँ से शुरू करूं इसके ऊपर बात करना, लेकिन बात करना भी ज़रूरी है। सबसे पहले ये कि आपकी बहुत बड़ी नाकामी थी कि आप हज़ारा बरादरी के साथ ये जुल्म होता आया है और उनके लोगों ने मुझे बताया कि हमारा जो यहाँ कब्रिस्तान है उसमें अब शहीदों को दफनाने की जगह भी बाकी नहीं रही। 2 से 2.5 हज़ार उनके शुहदा हैं। आप जानते हैं कि वो कमज़ोर तबका है, उसको सिक्योरिटी की ज़रूरत है, उनकी हिफाजत के लिए इक़दामात की ज़रूरत थी। आप उसमें फेल हुए, आप उसमें नाकाम हुए, आप उनको वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सके। सानिया मच में जाम बहक अफराद के लवाहिकीन का कोयटा में धरना छठे रोज भी जारी। मुज़ाकरात की तमाम कोशिशें नाकाम हो गईं। लवाहिकीन वज़ीर आज़म की आमद पर ही मैयतों की तदफीन के फैसले पर डटे हैं। लाहौर, कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ मुजाहरे किए गए, जबकि लाहौर में 4 मुकामात पर बड़े धरने दिए हुए हैं। अहम खबर से आपको अपडेट किया जा रहा है। सानिया मच में जाम बहक अफराद के लवाहिकीन का कोयटा में धरना छठे रोज भी जारी है। मुज़ाकरात की तमाम कोशिशें नाकाम हो गईं। लवाहिकीन वज़ीर आज़म की आमद पर ही मैयतों की तदफीन के फैसले पर डटे हुए हैं। लाहौर, कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ मुजाहिरे किए जा रहे हैं, जबकि लाहौर में 4 मुख्तलिफ मकामात पर बड़े धरने दिए हुए हैं। मौला बख्श चांडियो कहते हैं कि वजीर आजम का हजारा बरादरी पर ब्लैक मेलिंग का इल्जाम शर्मनाक है। इमरान खान ने साबित कर दिया कि वो कठपुतली वजीर आजम हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौला बख्श चांडियो ने अपने एक बयान में कहा कि अवाम के वोटों से आने वाले वजीर आजम मजलूमों के जख्मों पर ऐसे नमक नहीं छिड़कते। नाजायज, नाअहल और नाअहल सेलेक्टेड अपने इक्तदार में रहने के तमाम जवाब खो चुके हैं। धरनों से इक्तदार में आने वाला कठपुतली अब धरनों को ब्लैक मेलिंग करार दे रहे हैं। नासिर हुसैन शाह का कहना था कि सानेहा मच पर इमरान खान की असलियत कौम के सामने आ गई। बेहिसी और सफाकी की भी हद होती है। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं कि अवाम का ख्याल रखने वाली हुकूमतें ही दिलों में बसती हैं। हुकूमत लोगों की मुश्किलात खत्म करने को चैलेंज के तौर पर ले। चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं कि कारोबारी तबका अपने मुनाफा का तयन खुद कर रहा है, जिसका नुकसान तनख्वाहदार तबका को बर्दाश्त करना पड़ता है। नाजायज मुनाफाखोरों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ लाया अमल मुरतब किया जाए। हुकूमत सिर्फ और सिर्फ अवाम के असल मसाइल को दूर करने की तरफ तवज्जो दे। गुर्बत दूर करने के लिए शॉर्ट टर्म मंसूबे बनाए जाएं। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट के लिए